مثال کے طور پہ آپ کسی کو دیکھتی ہیں اتنا زیادہ وہ دین کے کام میں ہیں، کبھی کہیں ہوتی ہیں کبھی کہیں ہوتی ہیں، اور ان کو آپ دیکھتی ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے میں بھی ایسے ہو جاؤں. کتنا یہ دین کا کام کر رہے ہیں لوگ، میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں. شوق تو پیدا ہوا نا، لیکن صرف شوق کا پیدا ہونا تو کافی نہیں ہے. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی. اب شوق میں بعض دفعہ آ تو جاتے ہیں، لیکن جب محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، یہ بڑی غیر متوقع چیز ہوتی ہے ان کے لیے، ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. دیکھیں، خواہش جتنی اعلیٰ ہوگی، تمنا جتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی قیمت اتنی ہی اونچی ہوگی. ہر تمنا کا، ہر خواہش کا پرائس ٹیگ ہے. کوئی تمنا بغیر قربانی، بغیر مشقت کے پوری نہیں ہوتی. تو شہادت کے درجات سن کر دل تو بہت چاہتا ہے کہ شہید ہو جائیں، لیکن آسان کام نہیں ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا. احد میں مدینے سے باہر آ کر جنگ کرنے کا ایک سبب مسلمانوں کا شوق شہادت تھا کہ ہم کو شہادت چاہیے. خاص طور پہ جیسے بھی ذکر کیا، وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ بہت بے چین تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں. تو خواہش اچھی ہے، لیکن جب اتنی اعلیٰ خواہش ہو تو اس کے لیے پھر بہادر بھی بہت ہونا ہوتا ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، نو گٹس نو گلوری. گٹس نہیں ہے، گلوری نہیں ملے گی. کیا کیا احادیث میں مضمون آتا ہے کہ کس طرح شہادت پانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے، کیسے اس کو جنت میں رکھا جاتا ہے، کیسے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا رشک آتا ہے، دل چاہتا ہے ہم بھی شہید ہو جائیں. لیکن کسی نے وہ شعر کہا ہے نا کہ شہادت کا شوق یوں تو بہت ہے، لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. اب یہ جان سے مار ڈالنا یہ تو برداشت نہیں ہے. شوق بہت ہے. جیسے کوئی اپنی والدہ کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ حج پر گئیں. اب حج پر گئیں تو جگہ جگہ کہتی تھی کہ ہائے بس میں یہیں مر جاؤں، یہ مکہ بس میں یہیں مر جاؤں، یہ مدینہ بس میں یہیں مر جاؤں. اتنا دل چاہا ان کا. رمی ہوئی، رمی کے اندر مرتے مرتے بچی. تو کہتی جب میری ماں مجھ کو ملی، کہتی ہے آج تو مرنے لگ گئی. اب جب موت سامنے آ جاتی ہے پھر وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی. اوروں کے بارے میں سن کے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم انبیاء کے بارے میں سنتے ہیں کتنا رشک آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، کیا مقام. ابراہیم علیہ السلام، کیا مرتبہ، کیا مقام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے تو دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے بات کی، اور رشک کے مارے ہمارا حال خراب ہوتا ہے. لیکن یہ درجے تو خیر رسولوں کے تھے، وہ تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہمیں مل نہیں سکتے. لیکن اس کے پاس باقی درجے تو کھلے ہیں نا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجے تو کھلے ہیں. تو محنت کرنی ہے، جتنا اعلیٰ درجہ چاہیے اتنی زیادہ محنت. آگے فرمایا آیت 144 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اب ذکر ہے غزوہ احد ہی کے ایک موقع کا. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو بہت سے مسلمان ہمت ہار بیٹھے. تو اب یہاں اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جیسے اور رسول تھے، باقی رسولوں کو موت آئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن آنی ہے. رسول سے محبت کرو، لیکن عیسائیوں کی طرح اس میں اتنا غلو مت کرو، اتنا ایگزیجریشن مت کرو کہ ان کو اللہ کے برابر کر دو. اگر تم نے سوچا کہ رسالت اور موت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تو غلط سوچا. پہلے بھی رسول تھے، ان رسولوں کو بھی موت آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کو بھی موت آئے گی. ہمیشہ کی زندگی تو کسی کی نہیں،
الحی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلیل اور کریم ہے۔ تو جہاد اللہ کی خاطر کرنا ہے، اللہ کے بھروسے پر کرنا ہے، وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کیجئے الحی پر جس کو موت نہیں آنی۔ اپنی نیت کو درست کر کے کام کرنا ہے تاکہ مایوسی بددلی نہ ہو۔ کسی انسان کی خاطر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو جب وہ انسان باقی نہیں رہتا یا موجود نہیں رہتا تو ایسے لوگ خود بھی ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، کسی شخصیت کو سہارا بنا لیتے ہیں، ایک بیساکھی بنا لیتے ہیں دین کے راستے پر چلنے کے لیے، اور جب وہ بیساکھی ہٹ جاتی ہے دین کے راستے پہ چل نہیں پاتے۔ تو کیوں ہم انسانوں کے حوالے خود کو کر کے اپنے آپ کو اس محتاجی میں ڈالیں؟ ضرورت نہیں، کسی انسان کی خاطر مت کریں، اللہ کی خاطر کریں۔ اب کیا ہوتا ہے جو لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، جب وہ انسان نہیں ہوتا عمل بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے، یقیناً انسانوں کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، خاص طور پہ جس نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہو، جو ہدایت کا ذریعہ بنا ہو، وہ ہستی انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے، جس کو ہم استاد کہتے ہیں۔ اپنے استادوں سے محبت ایک فطری سی چیز ہے، اور استادوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام استادوں میں، تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر محبت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام تر انسانوں سے۔ یہ تو ہے، محبت تو کرنی ہے، لیکن پرسنالٹی ورشپ نہیں کرنی، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی، ان کی پوجا نہیں کرنی۔ پوجا اور ورشپ صرف اللہ کی ہے۔ جس طرح کی آزمائشیں، جو مصائب، جو ڈیفیکلٹیز دوسرے رسولوں کو پیش آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تمام مشکلات سہنی پڑیں۔ جس طرح تمام رسولوں کو موت کے مرحلے سے گزرنا پڑا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دن اور جگہ اور وقت مقرر ہے۔ رسول ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ کسی شکست کا شکار نہیں ہو سکتے، یا یہ کہ ان کو موت نہیں آ سکتی۔ تو یہاں وارن کر دیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو تو تم واپس الٹے قدم و جاہلیت کی طرف پھر جاؤ۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ 11 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی، تو بے شک اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آنی۔ اور اس کے بعد یہی آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، ایسا ان کو محسوس ہوا۔ قرآن ذکرہ ہے نا، ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، تو یہ آیت یاد آ گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے۔ آگے فرمایا آیت 145 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ موت کے بارے میں بتا دیا، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے،
موت نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت آنے پر ٹل سکتی ہے، اٹل ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، موت تو خود محافظ ہے۔ موت حفاظت کرتی ہے انسان کی، وقت نہ آیا ہو یہ موت ہمیں مرنے نہیں دے گی، اس لیے کہ وقت نہیں آیا ابھی، تو موت سے کیا ڈرنا؟ اللہ کی راہ میں بہت سے بہت کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصان، جان چلی جائے، تو کہا اس کا تو وقت مقرر ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو تم ڈرو مت، جان کے خوف سے، موت کے خوف سے اللہ کا راستہ مت چھوڑنا۔ ایک حکایت ہے، ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے اور ملا سے، جو کشتی چلانے والا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہارے باپ کی موت کہاں واقع ہوئی؟ اس نے کہا پانی میں۔ پھر پوچھا کہ تمہارے دادا کی موت کہاں واقع ہوئی؟ ملا نے کہا پانی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو پھر پانی سے اور کشتی سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس ملا نے مسافروں سے پوچھا کہ آپ کے والد کی موت کہاں واقع ہوئی؟ انہوں نے کہا بستر پہ۔ کہا کہ آپ کے دادا کی موت کہاں واقع ہوئی؟ جواب دیا بستر پہ۔ تو کہا کہ آپ کو بستر سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ مجھے بتائیں اکثر موتیں کہاں ہوتی ہیں؟ بستروں پہ ہوتی ہیں نا، تو کیا ہم نے بستر پر سونا چھوڑ دیا؟ تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیوں چھوڑتے ہیں کہ موت آ جائے گی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، مگر ان کو موت بستر ہی پر آئی، کیونکہ وہیں لکھی تھی۔ تو اپنی کوششوں کا ہدف، اپنی کوششوں کا ٹارگٹ جو لوگ صرف اس عارضی دنیا کو بناتے ہیں، اللہ ان کو بھی دینے والا ہے، دنیا میں بھی ان کو صلہ دے دیتا ہے، اور وہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے وہ بھی اس بات پر قادر نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا صلہ یہاں وصول کر لے، اپنی مرضی سے وصول کر لے، نہیں، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ لیکن نیت چونکہ خالی دنیا حاصل کرنے کی تھی، ایسے لوگ آخرت کے اجر سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں ان کو اللہ دینے والا ہے۔ ایسے قدردانوں کو، ایسا شکر ادا کرنے والوں کو اللہ عنقریب بھرپور بدلہ دے گا، مکمل بدلہ ان کو دے دے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا آیت 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ان سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک اعتراض جو اسلام پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، اسلام کے یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کہ جنگ کرتے ہیں؟ تو یہاں بتایا کہ بہت سے پہلے بھی انبیاء رسول تھے جنہوں نے جنگیں کی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے جنگیں لڑیں، سموئیل نبی، انہوں نے بھی دشمن کا بہادری سے، کامیابی سے مقابلہ کیا۔ یعنی نبیوں کے لیے جنگیں لڑنا کوئی انوکھی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی مشکلات اور آزمائشوں سے گزرے، لیکن انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وہن واو ہا نون کے معنی ہوتے ہیں ویکنس۔ وہن وہ کمزوری جو موت کے خوف کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہو، جس کو ہم بزدلی کہتے ہیں، کاورڈائز، وہ وہن ہے۔ اب پہلے یہ چیز کمزوری دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ضعف، ضعف، ضاد، عین، فا، یہ اس سے اگلا سٹیج ہے۔ اب جب دل میں ویکنس آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ علم میں اور عمل میں فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر پاتا، دل میں ارادے بناتا ہے کہ میں یوں کروں گا، بڑے بڑے عزم، بڑے بڑے ارادے، لیکن ان ارادوں میں اور عمل میں فاصلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ ارادے، وہ پلانز عمل میں کنورٹ نہیں ہوتے، ڈیڈز میں کنورٹ نہیں ہوتے۔ کرنا چاہتے ہیں کچھ لیکن کر نہیں پاتے، ضعف، کمزوری آ جاتی ہے، لمبو میں رہتے ہیں ایک طرح سے۔ پھر کیا ہے؟ استقانت کا سٹیج آ جاتا ہے، کاف واو نون مادہ ہے، یہ آخری سٹیج ہے۔ مخالفت کے آگے، اپوننٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دینا، سرنڈر کر دینا۔ وہ جو اب تک ارادہ کر رہے تھے اچھا کام کرنے کا، اس کو بھی چھوڑ دینا، اپنی مرضی، اپنا ارادہ چھوڑ کر مخالفوں کی مرضی قبول کر لینا۔ یہ 3 درجے ہیں۔ وہنو
ضعفوا استکانوا. اور یہاں فرمایا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جنگیں کی انہوں نے ان کمزوریوں کا مظاہرہ نہیں کیا اور اللہ کو ایسے ہی صابر پسند ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.